معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال کے جواب میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ کیا ایسے شخص کے گھر دعوت میں جانا، اس کے گھر دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں جو شخص اعلانیہ سود کھاتا ہو، بیاج کھاتا ہو اور تمام لوگوں کو اس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہو کہ یہ شخص ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یعنی سود کو رب تبارک و تعالیٰ نے، سود کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا۔ بیع یعنی جو ہم چیزیں خرید اور فروخت کرتے ہیں حلال طریقے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سود کو حرام فرما دیا ہے۔ یعنی نہ ہم سود لے سکتے ہیں نہ ہم سود دے سکتے ہیں۔ بیاج کو لینا اور بیاج دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حرام فرما دیا ہے، اور جو شخص اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ سبب پیدا کرتا ہے۔ ہمیں ایسے افعال سے بچنا ہے، کیونکہ یہ ایسا قبیح فعل ہے، ایسا قبیح عمل ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مقدس نورانی فرشتے ایسے انسان پر لعنت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے شخص کے پاس سے بھی جانا، اس کے گھر پر جانا اور اس کے ساتھ میں رہنا، اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شریک ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی ایسا شخص ہو جو کہ سود کھاتا ہو، سود کا کاروبار کرتا ہو، تو ایسے شخص سے قطع تعلق کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایسے شخص سے نہ بات چیت کی جائے، نہ اسے اپنے گھر پر بلایا جائے، نہ کسی بھی معاملے میں اس سے کوئی مشورہ لیا جائے، کیونکہ ایسا جو شخص ہوتا ہے جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں کوئی ایسا وزن نہیں ہوتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے منہ سے جو اس کی برکتیں ہوتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس انسان کے منہ کے بات کی وزن کو ختم فرما دیتا ہے جو انسان سود کھاتا ہے اور غریبوں کو ستاتا ہے۔ کیونکہ سود وہی لیتا ہے اور سود کا کام جو کرتا ہے وہ اکثر دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ ایسے لوگ غریبوں کو ستانے والے ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے درمیان میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ سود کا کام کرتا ہے تو آپ اس سے ملیں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ اسے اپنے گھر پر بلائیں یا اس سے رشتہ داری جوڑیں۔ ایسے لوگوں سے رشتہ داری جوڑنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں بالکل صاف الفاظ میں اس چیز کا ذکر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام فرما دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ بھی جانتا ہے کہ یہ سود حرام ہے لیکن اسے جائز سمجھ کر یہ ایسا کام وہ کر رہا ہے تو ایسے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اب وہ تجدید ایمان، دوبارہ سے کلمہ پڑھنا ہے اسے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے، یعنی جائز سمجھ کر اس برے اعمال کو کرتا ہے، برے فعل میں مبتلا رہتا ہے، یعنی سود کے کام کو کھلے عام کرتا ہے اور اسے جائز سمجھ کر کرتا ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے بد افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔